سے پہلے کوئی مر گیا ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت مل جاتی، لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ملے گی، علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ میرا یہاں پہ صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا اس خطبے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے کسی نے، امام حسن نے، امام حسین رضی اللہ عنہما نے، امام حسن عسکری نے، امام زین العابدین نے، امام باقر نے، ان کے جتنے ائمہ ہیں، ائمہ معصومین جن کو کہا جاتا ہے، یا اہل بیت کے جتنے بزرگ افراد ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی، ہماری کتابوں سے نہیں اپنی کتابوں سے ثابت کر دیں، کسی ایک نے بھی کوئی ایک مستند روایت پیش کرے جس میں ہو کہ ان ائمہ میں سے کسی ایک نے بھی زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ؟ اگر اپنی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے، اپنے ائمہ سے ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ خود بتائیں اپنے ائمہ کے بارے میں اور ائمہ اہل بیت کے بارے میں یہ کیا فتویٰ صادر کر رہے ہیں؟ ان کو خیال تک نہیں ہے کہ ہم یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ سنیوں کے بغض میں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اصل میں کس پر یہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہا، اس مولا کا معنی خلافت بلا فصل اگر ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے کہ نہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت کا دعویٰ کیا، اور نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، نہ ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں؟ اتنے ادوار گزرے ہیں، انہوں نے کسی کی خلافت میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت عطا فرمائی تھی، خلیفہ بلا فاصل میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتب سے یہ حضرت علی کا قول ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ان سے کسی قسم کا ڈر تھا، خوف تھا؟ حضرت علی تو شجاع تھے، بہادر تھے۔ حضور پاک کا حضرت علی کو مولا کہنا کس معنی میں ہے، اس پر میں نے وضاحتی ویڈیو ایک ریکارڈ کروائی تھی، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر آ کر یہ خطبہ کیوں ارشاد فرمایا، اور حضرت علی کو مولا جو کہا یہ مولا کس معنی کے اندر ہے، اور قرآن مجید میں مولا کتنی بار استعمال ہوا ہے، اور قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں مولا کے کیا کیا معنی آئے ہیں، اور مولا کے اصل معنی کتنے ہیں، یہاں کون سا مراد ہے، اس پر مکمل میں نے وضاحت عرض کی ہے ایک ویڈیو کے اندر، اس کا لنک میں دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔